بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما تحب ربنا ویرضا جل جلالہ عما نوالہ۔ اس سے پہلے جب کرونا کے بڑھنے کی وجہ سے لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو یہ بات سب لوگوں کے سامنے لائی گئی تھی کہ مسلمانوں کے یہاں نماز سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے۔ کلمے کے بعد سب سے زیادہ ضروری چیز نماز ہے، اور نماز میں اور مسجد میں محکمہ صحت کی طرف سے عائد پابندیوں کی پوری رعایت کی گئی۔ پورے ملک میں، پورے ہندوستان میں اور جہاں جہاں یہ سلسلہ کرونا کا چلا ہے سب جگہ اس کی رعایت کی گئی۔ میں اس وقت چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں لکھنؤ میں نکلنے والے جلوس مدح صحابہ کے سلسلے میں۔ ہمارے زیادہ تر لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ سن 1998-99 کے معاہدے کے مطابق جو شیعہ اور سنی کے درمیان معاہدہ ہوا تھا اس کے مطابق یہ جلوس مدح صحابہ مجلس تحفظ ناموس صحابہ کے بینر پر ہر سال نکالا جاتا ہے، اور اس کو نکلتے ہوئے لگ بھگ 21 سال ہو چکے ہیں۔ لیکن اس مرتبہ ہم نے اجازت حاصل کرنا چاہیے کہ ہم جلوس نکالیں گے سابقہ روایات کے مطابق، لیکن ہم کو محکمہ صحت کی طرف سے جناب اروڑہ صاحب جو جوائنٹ کمشنر ہیں انہوں نے بتایا کہ کسی جلوس کے نکلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس لیے ہم جلوس نہ نکال کر اب ان کا تعاون کرنا چاہتے ہیں اور محکمہ صحت کا تعاون کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ مفسد عناصر ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بات مسلمانوں کے اوپر لگا دی جائے یا ان لوگوں کے اوپر لگا دی جائے کہ جن کا یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ لہذا ہم نے ہمیشہ تعاون کیا، چاہے تبلیغی جماعت کا مسئلہ ہو، چاہے تعلیم کا مسئلہ ہو۔ بڑے بڑے ادارے آج تک بند ہیں، اور ندوہ بند ہے، دارالعلوم دیوبند بند ہے، مدارالعلوم سہارنپور بند ہے، مدرسہ شاہی بند ہے، کہیں بھی پڑھائی نہیں ہو رہی ہے، اور جس طرح سے حکومت کی طرف سے اجازت ملے گی اسی طرح پڑھائی کا سلسلہ جاری رہے گا، اس کی پابندی کی جا رہی ہے۔ رہ گیا مدح صحابہ کا جلوس، تو صحابہ اکرام کا نام لینا ہماری پہچان ہے، صحابہ اکرام کی تعریف کرنا ہماری شناخت ہے، صحابہ اکرام کا تذکرہ کرنا ہمارے لیے عبادت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، مگر آپ کی نبوت کے چشمدید گواہ صحابہ اکرام ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے صحابہ اکرام کا چرچا، ان کے ناموں کا چرچا، ان کے کارناموں کا چرچا، ان کی اس جماعت کے مقام و مرتبے کا تذکرہ پورے ہندوستان میں مسلسل ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔ اور حدیث بھی موجود ہے کہ اگر دنیا میں کہیں پر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بگاڑا جائے اور وہ صحابہ اکرام کے سلسلے میں الٹی سیدھی باتیں کی جائیں تو اس وقت علماء کا فرض ہے کہ وہ کھڑے ہوں اور صحابہ اکرام کے مقام و مرتبے سے سب کو واقف کرائیں۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہندوستان میں، بنگلور میں، جے پور میں، لکھنؤ میں، جہاں جہاں بھی شہدائے اسلام کے پروگرام ہوتے ہیں وہاں سب جگہوں کے اوپر صحابہ اکرام کا تذکرہ اور عظمت صحابہ کا پروگرام جاری ہے۔ لیکن یہ جلوس اس لیے نکالا جا رہا ہے کہ مجھے وہ جملہ یاد آیا، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب جس طرح حضرت حسن اور حضرت حسین اور حضرت علی کا تذکرہ ہوتا ہے اسی طرح حضرت ابوبکر و عمر اور عثمان کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ اس لیے جلوس مدح صحابہ سن 1936 میں نکالا گیا، اور اس کے بعد پھر جب یہاں لکھنؤ کے حالات تبدیل ہوئے تو بحث ہوئی اس پر، شیعہ بھی بیٹھے، سنی بھی بیٹھے۔ سنیوں کی طرف سے میں تھا یہاں، اور مجلس تحفظ ناموس صحابہ کے سیکریٹری عبدالعظیم بھی شریک تھے، شیخ صغیر حسین مرحوم بھی تھے، اور دیگر بہت سارے ایسے ہمارے ذمہ دار افراد موجود تھے کہ جنہوں نے اس بحث میں حصہ لیا، اور پورے طور پر یہ بات ظاہر ہوئی کہ مدح صحابہ کا جلوس سنیوں کو نکالنے کی اجازت ہے، وہ جو بھی نام رکھے ہمیں منظور ہے۔ اس لیے جوش و خروش کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ یہ جلوس ہمیشہ نکالا جاتا رہا 21 سال سے،
اور اس مرتبہ یہ جس طرح تراویح کی نماز جس طرح ہونا چاہیے ویسے نہیں ہوئی، جس طریقے پر مدرسے کھلنا چاہیے ایسے نہیں کھلے، نمازوں میں بھی اس طرح حاضری نہیں ہو پائی جس طرح حاضری ہونا چاہیے تھی، لیکن ہم کو مفاد عامہ کا لحاظ رکھنا ہے۔ بیماری پھیلے ہمارے ذریعے سے ہرگز نہ پھیلے، اور بیماری ختم ہو جائے، ہم ہمیشہ اسی کے لیے دعا کرتے ہیں اور اپنے عزیزوں سے اپنے بزرگوں سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ پوری دنیا سے اس بیماری کے فنا ہو جانے اور ختم ہو جانے کے لیے برابر دعائیں کرتے رہیں۔ ہم سب دعا کر رہے ہیں۔ آپ حضرات کو اس بات کی اطلاع دی جا رہی ہے کہ 12 ربیع الاول کو مدح صحابہ کا جلوس جو نکالا جاتا تھا یہاں امین آباد سے، وہ جلوس اس سال نہیں نکالا جائے گا۔ اللہ پاک زندہ رکھے گا تو آئندہ سال یہ پروگرام پوری آب و تاب کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم کو، آپ کو، ہمارے ملک کو، سب کو سلامت رکھے اور ہم سب لوگوں کو تمام فتنوں سے، تمام پریشانیوں سے اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔